السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پچھلے بھی آیتوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا تھا، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم بی بی مریم اور تیسرا اللہ، انہوں نے تین کا عقیدہ بنایا تھا کہ تین اللہ ہیں۔ حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں یعنی شیر خوارگی کی حالت میں تھے۔ پھر سن کہولت میں یہ اعلان فرمایا اور ساتھ ہی شرک کی شناعت اور قباحت بھی بیان فرما دی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے۔ تو یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کے قائل تھے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سمیت حضرت سارہ ام اسحاق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی نبی قرار دیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے۔ یہ یوسف سورۃ 109 ہے، یعنی نبی جو بھی آئے وہ مرد تھے۔ عورت کو، کسی پاک دامن عورت کو اگر اللہ نے کوئی وحی کی، جیسے بی بی مریم کو، بی بی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، تو یہ اعلام تھا، کوئی یہ نبی نہیں تھے۔ بارک اللہ فی۔ آج ان سب کی آیتیں آئیں گی، ان کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری المائدہ، آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا
إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 75 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ نے اگلی آیتوں میں 71 میں کہا تھا کہ جو اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو وہ اندھے امو و سمو کثیر منہم، وہ اندھے اور بہرے لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ، واللہ بصیر بما یعمل، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو عمل کرتے ہیں۔ یہ اندھے بہرے حقیقت میں نہیں ہوئے تھے، اللہ نے بطور سزا ان کو حق سے اندھا کر دیا تھا اور گونگا کر دیا تھا، کیونکہ وہ حق کو نہ بولتے تھے سچ اور نہ حق سننا چاہتے تھے۔ تو اگلی آیت لقد کفر الذین کا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہیں۔ استغفر اللہ۔ عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس نے اپنی ماں کی گود میں، عیسیٰ بن مریم نے عالم شیخ گواری میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جبکہ بچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے، سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت کا اظہار فرمایا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ سورۃ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل اپنی ماں کے گود میں تھے، ابھی شیخ خوار تھے، تو کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں، صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عمر کہولت میں بھی انہوں نے یہی دعوت دی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ آل عمران 51۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے سورۃ مریم میں، جس کی خبر احادیث سے یہ دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی خطاب کریں گے، وہی دعوت دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ وقال المسیح ابن مریم، بنی اسرائیل، اور کہا مسیح نے، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ان کو، بنی اسرائیل قوم کو یہی کہہ رہے ہیں جو یہودی تھے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو شرک کرے ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، دو اللہ کہے، فقد حرم اللہ علیہ جنت، تو تحقیق حرام ٹھہرا دی اللہ نے اس پر جنت،
مَوَاهُ النَّارُ اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا تھا، ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا، تورات انجیل میں بھی یہ سارے احکام آ چکے تھے، لیکن انہوں نے یہ چھپائے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، میں بھی اللہ ہی کا بندہ ہوں، جو اگر نہیں کرے گا تو اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ بہت اہم آیت ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، یہ نصارہ کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثۃ بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا، یعنی ایک اللہ بی بی مریم ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، تیسرا اللہ، یعنی تین کو اللہ بنایا۔ ان اللہ ثالث ثلاثۃ بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا، وما من الہ اور نہیں کوئی اللہ برحق الا الہ واحد مگر اللہ ایک ہے۔ ان کا عقیدہ درست کیا جا رہا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اگر نہ وہ باز آئے، اما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اگر اس بات سے جو انہوں نے تین کو اللہ کہا ہے، اگر اس بات سے باز نہیں آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ ضرور پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اب یہ ساروں کا عقیدہ بگڑا ہوا نہیں تھا، کچھ لوگ ان کے گروہ جو تھے، تو اللہ نے کہا ان میں سے جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تین اللہ ہیں، تو ان کو دردناک عذاب گھیر لے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ تو اب یہ اللہ بہت دکھ کے ساتھ کریں، کیا بھلا وہ توبہ کریں گے طرف اللہ کے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور وہ بخشش مانگیں اس سے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ توبہ کریں اس بات سے کہ جو انہوں نے کہی ہے اتنی بڑی بات، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی، تو اللہ پھر بھی موقع دے رہا ہے اگر وہ توبہ کریں، بخشش مانگے اللہ سے، واللہ غفور رحیم تو اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اب بھی کہہ رہا ہے باز آ جاؤ۔ مل مسیح ابن مریم نہیں مسیح ابن مریم الا رسول مگر ایک رسول۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ بن مریم بھی ایک رسول ہیں، جس طرح قد خلت من قبل الرسل تحقیق گزر چکے اس سے قبل کئی رسول، یعنی اس سے قبل بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی طرح ایک رسول ہیں، تم نے ان کو اللہ کیوں بنا دیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان بی بی مریم کو بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ اور اس کی ماں بہت سچی تھی، کانا تھے وہ، یاکلان الطعام دونوں کھایا کرتے تھے طعام کھانا، یعنی وہ بھی انسان تھے، اللہ کھانا نہیں کھاتا۔ اللہ نے یہاں ایک دلیل دی ہے، اس کی ماں اور یہ دونوں سچے تھے، اور وہ کانا یاکلان الطعام تھے وہ دونوں کھایا کرتے تھے کھانا۔ انظر کیف نبین دیکھیے کس طرح ہم واضح کرتے ہیں، لہم الآیات ان کے لیے آیات، ثم انظر انا یؤفکون پھر وہ دیکھے کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو اتنی بڑی دلیل سے سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، فرشتے ہوتے یا اللہ ہوتے تو وہ تو کھانا نہیں کھاتے، یہ انسان کی صفت ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں ان کا عقیدہ درست کیا جا رہا ہے، اب بھی نہیں مانیں گے تو اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔